السلام علیکم، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں رئیس خان۔ سب سے پہلے حق ہیڈ لائنز۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں افغان شہریوں کے قتل کی لرزہ خیز تصاویر اور ویڈیو جاری۔ کراچی میں بتہ مافیا کی سرگرمیوں کے خلاف خصوصی سیل قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری، ایمرجنسی وارڈ بھی بند۔ راولپنڈی میں 6 بچوں کا باپ چل بسا، وزیر اعلیٰ نے کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا۔ صدر نے ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس ری اوپن کرنے کے ریفرنس کی منظوری دے دی، جلد سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی قرارداد منظور۔ لاہور کی عدالت نے کاف لیگ کے رہنما مونس سلائی کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے بعد آل پاکستان انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 15% اضافہ کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس ری اوپن کرانے کی باقاعدہ منظوری صدر آصف علی زرداری نے دے دی ہے۔ صدر نے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد کیس ری اوپن کرنے کی منظوری دے دی۔ 1 یا 2 دن میں ریفرنس سپریم کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں نواب احمد رضا کے قتل کی سازش کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ بھارتی ہم منصب کے ساتھ تمام اہم امور پر بات ہوئی، مذاکرات کا آغاز عوام کی جیت ہے۔ وہ سینٹ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس وقت اگر ہم اپنے ایشوز کو ہم خود ریزالو نہیں کریں گے، کوئی تیسری قوت آ کر آپ کے ایشوز ریزالو نہیں کر سکتے۔ ہم نے وہاں لیڈرشپ سے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ میں ہر ایشو پہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو سڑکوں پہ دونوں اطراف پہ لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہوتے تھے، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی ہم ہار گئے تو ہم چھپ کے جانا ہے، وہ بات نہیں تھی۔ مگر بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کرکٹ کی جیت ہوئی ہے۔ کوہاٹ کے علاقے در آدم خیل میں خودکش دہشت گرد نے اپنے نشانے پر پہنچنے سے پہلے دھماکے سے مارا گیا۔ 1 شہری بھی جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ در آدم خیل کے مرکزی بازار میں خالد مارکیٹ کی دوسری منزل پر دھماکہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق خودکش دہشت گرد کسی مقام پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ دھماکے سے مارکیٹ میں موجود دوسرا شخص بھی جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب کیس میں عدالتی فیصلے پر تنقید کرنے والے پیپلز پارٹی سندھ کے رہنماؤں تاج حیدر اور شرجیل میمن کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ ذاتی معاملہ نہیں بلکہ عدالت کے وقار کی بات ہے۔ مل کر سسٹم نہ چلایا گیا تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے تاج حیدر اور شرجیل میمن کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس نوٹس پر جواب کے لیے 2 ماہ کی مہلت مانگی، لیکن عدالت نے کہا کہ 15 روز سے زائد مہلت نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ بار کی صدر آسمہ جہانگیر نے بطور عدالتی معاون دلائل میں کہا کہ محکمہ داخلہ کے مطابق سندھ کے دوران ہڑتال 4 افراد ہلاک ہوئے۔ اس دوران جو کرمنل کیسز درج ہوئے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ عوامی نمائندہ ہیں اور ہم سب نے مل کر جمہوریت کی جدوجہد کی تھی۔ بعد میں مقدمے کی سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت 6 روپے 98 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 9 روپے 7 پیسے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اوگرا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید جواد نصیب نے میڈیا کو بتایا کہ بین الاقوامی مارکیٹ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پیٹرول مصنوعات میں 10 سے 13% اضافہ کیا گیا ہے۔ مٹی کی تیل کی قیمت میں 9 روپے 65 پیسے اور ہائی سپیڈ تیل کی قیمتوں میں 10 روپے 66 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 83 روپے 96 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 78 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ HOBC کی قیمت میں 9 روپے 65 پیسے اضافے سے 84 روپے 11 پیسے ہو گئی ہے۔
اوگرا حکام نے 1 اپریل کے لیے سابقہ قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد اپنا بیان واپس لے لیا اور عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت کرپشن پر قابو پا لیتی تو آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا پڑتا۔ حکومت عوام کے صبر کا امتحان نہ لے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی اور غربت کی چکی میں پسے عوام کی زندگیوں میں مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے پیٹرول مہنگا کیے جانے پر قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی، جبکہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ ایم کیو ایم کے مطابق رابطہ کمیٹی نے پیٹرول کی قیمتوں میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے عوام پر ظلم قرار دیا ہے۔ رابطہ کمیٹی کے اراکین کا کہنا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ریلیف کے بجائے مزید ذہنی پریشانی کا سامنا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد انٹرسٹی ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں 15% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ آل پاکستان ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری ارشد نیازی نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والا حالیہ اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ ٹرانسپورٹر کے لیے اپنا کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے فوری طور پر انٹرسٹی چلنے والی بسوں ویگنوں کے کرایوں میں 15% اضافے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ ادھر کراچی کے ٹرانسپورٹرز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے پہیہ جام ہڑتال پر غور شروع کر دیا ہے۔ کراچی ٹرانسپورٹرز اتحاد نے اپنی 15 نمائندہ تنظیموں کا مشترکہ اجلاس 4 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کراچی ٹرانسپورٹر اتحاد کے صدر ارشد بخاری کا کہنا ہے کہ صورتحال میں کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف انٹرسٹی اے سی نون اور اے سی بسوں کے مالکان کا اجلاس ہوا، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ قیمتوں میں اضافے کو واپس لیا جائے۔ بس مالکان کا کہنا تھا کہ دوسری صورت میں وہ کرایوں میں 300 روپے تک اضافہ کر دیں گے۔ پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ ادھر کراچی میں فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی کے علاقے الآصف اسکوائر کے قریب ہوٹل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گلشن اقبال کا رہائشی آصف یاسر عباس زخمی ہو گیا۔ یاسر کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ چل بسا۔ لیاری میں بلبل آزاد داستان بلڈنگ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہوٹل کا مالک گل نواب ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ لیاری میں راشد مناس اسکول کے قریب کچرا کنڈی میں ایک تشدد زدہ لاش ملی، جبکہ کالا پل ریلوے کالونی سے بھی تشدد زدہ خاتون کی لاش ملی ہے۔ مقتولہ حکم بی بی 75 سال کی تھی اور اسے خنجر کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں شامل کرتے ہیں۔ بھارت اور سری لنکا میں ورلڈ کپ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ میں پہلی بار دونوں ایشیائی ٹیمیں ڈے اینڈ نائٹ میچ میں دوسری بار کپ جیتنے کے لیے آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستان کے علیم ڈار اور آسٹریلیا کے سائمن ٹافل فیلڈ امپائر ہوں گے، جبکہ ممبئی میں فائنل میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ سری لنکن کوچ کا کہنا ہے کہ فٹنس مسائل کے باوجود مرلی دھرن اپنا آخری ون ڈے میچ ضرور کھیلیں گے۔ دوسری طرف بھارتی کھلاڑی اشیش نہرا بھی فٹنس مسائل کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے اشون کی ٹیم میں شمولیت کا امکان ہے۔ قومی ٹیم کے نائب کپتان مصباح الحق یہ کہتے ہیں کہ سیمی فائنل کا دن ہمارے لیے اچھا نہیں تھا، غلطیوں کی وجہ سے میچ ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ سیمی فائنل میں جس طرح ایسے نظر آ رہا تھا کہ ڈے نہیں تھا ہمارا، ہم لوگوں نے غلطیاں کی انڈر پریشر، میرے خیال میں تھوڑی بہت، جس کی وجہ سے میچ نظر آ رہا تھا کہ ہاتھ میں آیا ہار کے، لیکن میرے خیال میں اوور آل ٹیم کی پرفارمنس بڑی زبردست رہی۔ اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں جس طرح آسٹریلیا کو اتنے عرصے کے بعد ورلڈ کپ میں شکست دی ٹیم نے، اور سری لنکا جو فائنل میں ہے ان کے اگینسٹ وکٹری بڑی زبردست تھی، پول میں نمبر 1 آئی، میرے خیال میں ایک بڑی زبردست اچیومنٹ ہے ٹیم کی۔ کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ دورہ ویسٹ انڈیز کا فیصلہ 1-2 روز میں کروں گا، ابھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔
قومی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک 20-20 5 ایک روزہ اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے سلیکشن کمیٹی کا اجلاس اگلے ہفتے ہوگا۔ سینئرز کی جگہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع مل سکتا ہے۔ گرین شرٹس کی روانگی 14 اپریل کو طے ہے۔ 20-20 میچ 21 اپریل کو ہوگا۔ ون ڈے میچز 23, 25, 28 اپریل 1 اور 5 مئی کو ہوں گے۔ ٹیسٹ میچز 12 اور 20 مئی کو شیڈول میں شامل ہے۔ ٹیم کے انتخاب کے لیے سلیکشن کمیٹی کا ایک اجلاس گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے۔ دوسرا اجلاس منگل یا بدھ کو متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق احمد شہزاد، عبدالرزاق، یونس خان، کامران اکمل اور عمر گل کی جگہ عمران فرد، توفیق عمر، اظہر علی، تنویر احمد، عدنان اکمل، صدف حسین اور حماد اعظم کو موقع مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، کراچی اسٹوڈیو سے خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں کے لیے آپ کو لیے چلیں گے راولپنڈی اسٹوڈیو فیصل ملک کے پاس۔ حق نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔